ڈیلی اسلامک اپڈیٹس میں میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے احباب کو السلام علیکم کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ پس اس نے ایک گھابن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ پس اس کو ایک گابن گائے دے دی۔ دوستو، گابن کا مطلب وہ گائے یا وہ اونٹنی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا، اور پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ پس اس نے اسے ایک بکری دی جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گائیوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ خال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس کوڑی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے، آج خدا کے اور پھر تیرے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے
کہ ان دونوں یعنی کوڑی اور گنجے شخص کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ اس سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ لہٰذا دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے خدا کی ناشکری نہ کریں۔ ہمیں ہر وقت اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور غریبوں پر ضرور خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔